ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم ورب الحليم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی ڈالیاں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سرور عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات بینات پر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان کو غلطی سے بچائے اور ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم 16ویں سورہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ النحل، سپارہ 14واں ہے اور یہ سورت مکیہ ہے، یعنی چند آیتوں کے سوا پوری سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس پوری سورت میں 16 رکوع ہیں اور 128 آیتیں ہیں اور 2840 کلمے ہیں یعنی شبد ہیں اور 7707 حروف ہیں۔ اور اس آیت کو، اس سورت کا نام سورہ نحل، نحل عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، مد مکھی۔ تو اس سورت کا نام مد مکھی کے نام پر کیوں رکھا گیا سورہ نحل؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی
68ویں آیت میں 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. بس اس نسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا. اس سورت کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سید المفسرین کہلاتے ہیں، قرآن کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر اور تمام شر کو جامع ہے. دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، وہ ساری چیزیں اس آیت میں موجود ہیں. وہ آیت کون سی ہے جس کو ہم ہر جمعہ میں خطبے میں سنتے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے جمعہ کی. اس آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. روایت ہے کہ جب حضرت ہرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے عرض کی کہ آپ کوئی ہمیں وصیت فرمائیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا، میں تمہیں سورہ نحل کی اس آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے لے کر سورت کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. اس سورت مبارکہ کی ایک بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے. دلیلیں کہ اگر کوئی کثرت کے ساتھ اس سورت کو سمجھ کر پڑھے، اس کا ترجمہ سمجھے اور اس کا تفسیر کو سمجھتا جائے اور کثرت سے یہ سورت سمجھ کر پڑھے، تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت زیادہ ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اسی طرح اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت بیان ہے. اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار ہم غور کریں تو دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے، خدا کا شکر کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں یہ چیزیں ہیں، جانوروں سے حاصل ہونے والے فائدوں کا بیان ہے. جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں کیا بھلائی ہے وہ اس صورت میں بیان ہے. فرشتے کفار کی جان کس طرح سے نکالتے ہیں اور متقی مسلمانوں کی جان کس طرح سے نکالتے ہیں وہ بیان بھی اس صورت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، وہ بھی اس صورت میں. بیٹی کی ولادت پر کافروں کا کیا طریقہ ہوتا تھا وہ بھی بیان کیا گیا. حشر کے دن میدان محشر میں کفار کی کیا بری حالت ہوگی وہ بھی اس صورت میں بیان ہے. عہد پورا کرنے اور قسم نہ توڑنے کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی اس صورت میں. قرآن پاک کے بارے میں کافروں کے جو شک اور شبہ ہیں وہ بھی اس صورت میں بیان ہے. حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان کیا گیا. حالت اکراہ یعنی مجبوری کی حالت، مجبوری کی حالت ہو اور اس حالت میں زبان سے کلمہ کفر نکل جائے. کوئی کافر ہم کو گن دکھا کر یا چھری دکھا کر یا دھمکی دے کر کہے کہ اللہ کا انکار کرو یا کلمہ کفر بولو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ بھی اس صورت میں بیان کیا.
سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی اس صورت میں بیان کی گئی اور تبلیغ کرنے کے انتہائی اہم اصول اس صورت میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ، اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب کافروں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کیا، حضور کا مذاق اڑایا اور خاص کر کے قیامت کے آنے کے بارے میں جلدی مچائی، جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی اور اس طرح سے عذاب دیا جائے گا اور اس طرح سے اللہ کی طرف سے مصائب و آلام آئیں گے، تو پھر مذاق کے طور پر کافر جلدی مچانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت کہاں ہے، وہ کب آئے گی، وہ آتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا اتی امر اللہ، اللہ کا حکم قریب آ چکا ہے، بالکل قریب، قیامت بالکل قریب ہے، اللہ کا حکم قریب آ چکا ہے تو تم اس کی جلدی طلب نہ کرو۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ جس کو تم جلدی پانا چاہتے ہو۔ جلدی انسان کس چیز کی مچاتا ہے کہ جس میں کچھ فائدہ ہو، اس میں کچھ فائدہ نہیں، خاص کر کے کافروں کے لیے بالکل فائدہ نہیں، پھر اتنی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ یہ کوئی تمہارے لیے انعام نہیں آئے گا بلکہ سخت عذاب آئے گا، تو اس کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا، اور حضور نے یہ دو انگلیاں بتائی کہ میں بالکل قیامت کے قریب بھیجا گیا ہوں، مجھ میں اور قیامت میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے، مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا، اور اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، ترمذی شریف کی یہ روایت۔ تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے، ان دونوں کے درمیان جتنی دوری ہے مجھ میں اور قیامت میں بس اتنی دوری ہے، یعنی بالکل قریب ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ان کے شرک سے اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ جو بات کہی کہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا فیصلہ فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کافروں پر عذاب نازل ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرما دیا ہے تو ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری شفاعت کرتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں مانتے بلکہ خدا کا وسیلہ مانتے ہیں، خدا کا شفیع مانتے ہیں، ہمارا شفیع مانتے ہیں جو ہماری شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جھوٹے بت ہیں وہ تمہارے شفیع بھی نہیں ہو سکتے، اللہ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے، وہ کسی بتوں کی شفاعت اس کی بارگاہ میں کوئی کام نہیں دے گی۔ تعالی عما یشرکون، اللہ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے، اے کافروں
تم شرک کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ ترجمہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو خاص کر لیتا ہے، جس بندے کو نبوت اور رسالت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، پھر اس کے پاس جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور روح کو لے کر بھیجتا ہے، روح لے کر آتے ہیں، اور روح سے مراد وحی الہی۔ وحی الہی کو روح کس لیے کہا جاتا ہے؟ ایک تو ہمارے جسم کی روح ہوتی ہے کہ جب تک وہ روح نہ ہو ہمارا جسم بیکار ہوتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، کان، ناک وغیرہ جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ جب تک کہ روح نہ ہو یہ سارے اعضاء بیکار ہیں۔ جب تک روح اندر ہوتی ہے تب تک یہ کام کرتے ہیں، اس میں روحانیت ہوتی ہے، اس کے اندر حرکت ہوتی ہے، اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور روح نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بھی بیکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے وحی کے ذریعے دل کو زندگی ملتی ہے، دل وحی الہی سے زندہ رہتا ہے۔ اللہ کا پیغام، اس پر عمل کرنا، اللہ کے پیغام کو سننا، وحی الہی کے مطابق زندگی گزارنا، اس طرح سے دل زندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جن بندوں کو اپنے خاص کر لیتا ہے پھر اس کے اوپر جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور روح کو لے کر بھیجتا ہے، وحی کو لے کر بھیجتا ہے۔ پھر آیت نمبر 3 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی خالقیت اور اپنے رب ہونے کی دلیلیں بیان فرمائی۔ پہلی دلیل، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل زمین و آسمان کو پیش کیا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ ہے کوئی دنیا میں جو ایسی زمین پیدا کر دے؟ ہے کوئی دنیا میں جو ایسا آسمان پیدا کر لے؟ اور اللہ نے ان چیزوں کو بغیر کسی کی مدد کے پیدا کیا ہے، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنی طاقت سے پیدا کیا ہے۔ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں یہ بڑی عظیم الشان چیزیں ہیں۔ زمین، اتنی بڑی زمین، زمین کے اندر کی چیزیں، زمین کی پیداوار، آسمان کے فرشتے، آسمان کے ستارے، آسمان کی بناوٹ، بغیر کسی کھمبے کے اس کو کھڑا رکھنا، یہ عظیم الشان مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ اتنی طاقت کا مالک ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح سے زمین پیدا کر دے اور اس طرح سے آسمان پیدا کر دے۔ اور سنو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے معبود اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے، یہ بت، جھوٹے بت اللہ کے پاس شفاعت کریں گے، تو سنو، اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ جس کا تم شرک کرتے ہو اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اپنی شان میں بھی یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے۔ نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کی حاجت ہے، بلکہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ خلق الارض والسماء، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل پیدا فرمائی، انسان کو اس کی اوقات دکھائی کہ تو اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تو کیا ہے۔
آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. آدمی کو، انسان کو، اس نے انسان کو نتھری بوند منی سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا. انسان کی تخلیق ایک ناپاک قطرے سے، وہ کتنی بڑی شان والا ہے. ایک ناپاک بوند کے ذریعے ماں کے رحم کے اندر، ماں کے شکم کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کی بہترین شکل بناتا ہے ایک قطرے سے، جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، جس کے اندر کوئی مٹیریل موجود نہیں ہے. کوئی بڑی خوبصورت چیز بنانے کے لیے انسان کو ہزاروں مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، ہزاروں چیز کی سامگری کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ واحد و یکتا اتنی عظیم قدرت والا، اتنی عظیم شان والا ہے، حسین و جمیل انسان کا مجسمہ بناتا ہے اور مٹیریل کچھ بھی نہیں ہے. ایک ناپاک پانی کی بوند اس سے ہڈیاں بناتا ہے، گوشت بناتا ہے، دل بناتا ہے، اعضاء بناتا ہے، حسین شکل و صورت عطا فرماتا ہے. ماں کے شکم میں اس کو 9 مہینے تک رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے اندر زندگی ڈال دیتا ہے، پھر سلامتی کے ساتھ اسے دنیا میں لاتا ہے. دنیا میں لانے کے بعد اس کو رزق دیتا ہے، اس کی عمر بڑھاتا ہے، اس کو توانائی دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے. اور جب طاقت آ جاتی ہے تو وہی ناپاک بوند سے بننے والا انسان اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے. کتنے بڑے تعجب کی بات ہے. جس نے بنایا اس کو، جس نے اس کو بہترین صورت عطا فرمائی، جس نے اس کو بہترین شکل عطا فرمائی، جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں بھی مرنے نہیں دیا، زندگی عطا فرمائی، وہاں بھی رزق دیتا رہا، وہاں بھی پالتا رہا، وہاں بھی پوشن دیتا رہا، اور دنیا میں آنے کے بعد ہوائیں نہ جانے کتنی نعمتوں سے اس کو بڑھاتا رہا، بلند کرتا رہا. اس کے اعضاء میں طاقت عطا فرمائی، زبان کی گویائی عطا فرمائی، اور یہی انسان جب طاقتور ہو جاتا ہے تو اسی کا انکار کر دیا. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو نتھری بوند سے بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، اور یہ کہنے لگا کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یعنی ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے گا جبکہ وہ بالکل گلی سڑی ہوئی ہے. اور یہ آیت ابی ابن خلف کے بارے میں نازل ہوئی. یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا. ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی سڑی ہڈی لے کر حضور کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کیا اللہ یہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کر دے گا جس کے اندر جان نہیں، یہ گل گئی، یہ سڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمایا، اس آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ، اے انسان اس ہڈی کے دوبارہ زندہ ہونے پر تو تعجب کرتا ہے، ذرا اپنی حقیقت کو پہچان لے کہ میں نے تجھے ایک بوند سے زندگی دی ہے، تو کیا پھر گلی سڑی ہڈی کو میں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ میں نے تو تجھے ایک ناپاک بوند سے زندہ سلامت انسان بہترین حسین صورت میں پیدا فرمایا. پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 5 وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے جانور پیدا کیا. اللہ وہ شان والا ہے کہ اس نے جانور پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو. انسان کو سب سے پہلے غذا اور لباس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ابتدائی ضروریات ہیں، اصل ضروریات انسان کی غذا اور لباس.
غذا کے ذریعے وہ زندہ رہتا ہے، لباس کے ذریعے سردی گرمی اور اپنے ستر کو چھپانے کا سامان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کیے، ایسے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے غذا ہے، تمہارے لیے کھانے کی چیزیں ہیں، ان کے چمڑے کے ذریعے تم لباس بناتے ہو، سردی اور گرمی میں اس سے حفاظت حاصل کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ زینت بھی ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، لباس بھی ہے، ان جانوروں میں کھانے کی چیزیں بھی ہیں، اس کو ذبح کر کے تم اس کا گوشت کھاتے ہو، پھر اس کے چمڑے کے ذریعے تم پہننے کی پوستینیں بناتے ہو، اپنا لباس بناتے ہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جانور تمہاری زینت بھی ہے، جب یہ جانور صبح کے وقت تمہارے گھر سے نکلتے ہیں تو تمہاری شان ہوتی ہے، اتنے بہترین اونٹ اس کے پاس ہیں۔ وہ لوگ اس پر فخر کرتے تھے، آج بھی انسان فخر کرتا، آج اونٹ نہیں رہے تو جس کے یہاں بہترین کروڑ روپے کی کار لے کر صبح میں نکلتا ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں وہ قیمتی اونٹ جب صبح کو نکلتے تھے لوگ دیکھتے تھے تو اس اونٹ والے کی شان کا دبدبہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو یہ اپنے جانوروں پر فخر بھی کرتے تھے، ان کی زینت بھی تھی۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ، تمہارے لیے اس میں زینت بھی ہے، کھانے کا سامان تو ضرور ہے، اس سے تم لباس تو ضرور بناتے ہو، لیکن یہ جب صبح کے وقت تمہارے گھر سے نکلتے ہیں تو تمہاری زینت ہوتی ہے، تمہاری بہترین باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں تمہارے لیے زینت بھی موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ان جانوروں کے فائدے اللہ بتا رہا، ایک تو یہ کہ اس کا گوشت تم کھاتے ہو، تمہاری غذا اس میں ہے، تمہارا لباس اس میں ہے، اس سے تمہاری زینت بھی بڑھتی ہے، تمہاری شان بھی بڑھتی ہے۔ یہ جانور صبح کو جب تمہارے گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھنے والوں پر تمہاری شان کا دبدبہ بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان جانوروں پر بیٹھ کر تم ایسے شہر میں جاتے ہو کہ جہاں چل کر اگر جاؤ تو تم ہزاروں مشقت کے بعد پہنچو گے، یہ بھی فائدہ ہے۔ ان جانوروں پر تم سواری کرتے ہو، اپنے بوجھ لاتے ہو، بتاؤ تمہارا رب کتنا مہربان ہے، وہ کتنا رحم والا ہے جس نے تمہارے لیے اتنے فائدے کی چیزیں پیدا فرمائی، ایک جانور پیدا فرمائے اس میں تمہارے لیے اتنے سارے فائدے رکھے۔ اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ جانوروں پر سواری کرنا یہ جائز ہے، لیکن ہاں حدیث پاک نے فرمایا کہ جانوروں کو تکلیف نہ دیا کرو، ان پر سامان اتنا ہی لا دو، ان سے محنت اتنی ہی لو جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی۔ اور کئی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں پر ظلم کرنے والوں کو حضور نے ڈانٹا ہے، حضور نے منع فرمایا۔ چنانچہ چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے، ان کے لیے دانا پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن فرمایا اس میں بھی آسانی کرو، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا دو، اس کو کھانا کھلا دو، اس کو آہستہ سے زمین پر لٹاؤ، اور ایسی کند چھری نہ رکھو کہ کاٹنے سے پہلے کئی دیر تک اس کے گلے پر گھسنی پڑے، بلکہ بالکل تیز چھری رکھو۔ یہ ہے اسلام کی وہ تعلیم جو جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سر سبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین میں اونٹوں کو ان کا حصہ دو. اونٹوں پر سوار ہو کر جب تم سفر کر رہے ہو اور وہ موسم سر سبزی کا ہو، ہر طرف گھاس اگی ہوئی ہو، تو ایسا نہ کرو کہ اونٹوں کو باندھ دو اور اس کو صرف سواری کرتے رہو، بلکہ جب تم ٹھہرو تو انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دو. اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو کہ گھاس نہ ہو تو پھر ایسا کرو کہ جلدی سے گزر جاؤ تاکہ ان کو ان کی خوراک جلدی سے مل جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کچھ کھا لے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹ اور پیٹ مل گئی تھی، بالکل دبلا ہو چکا تھا، پیٹ اور پیٹ بالکل ملی ہوئی تھی. جب حضور نے اس کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو ایسا مت کرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا، ڈام دینے سے. چہرے پر مت مارو، ضرورت پڑے تو انہیں مارو لیکن چہرے پر مت مارو. قربان جاؤ نبی پاک کی رحمت پر. انسانوں کے لیے تو قانون بنائے ہیں، جانوروں کے لیے بھی بنائے ہیں. یہ صرف قانون اسلام میں آپ کو مل سکتا ہے اور کہیں نہیں مل سکتا. ہر چیز کے قانون وضع کر دیے گئے کہ تمہیں اس کے بارے میں یہ کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ کرنا ہے. فرمایا جانوروں کے چہرے پر مارنے سے حضور نے منع فرمایا اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا. مزید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا، پاس سے گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. ہمارے حضور کا سینہ ہر ایک کے لیے رحمت کا سمندر تھا. کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیتے تو اس کے لیے قانون بنا دیتے. مسلمانوں ان کے اوپر بھی رحم کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو. حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے ایک شتربان یعنی اونٹ چلانے والے کو مارا. اور مارنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہے. اللہ اکبر. یہ تعلیم اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مقدس تعلیم پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی عظمت ہمارے سینوں میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.